أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. صدق اللہ العظیم. اور زکریا علیہ السلام پر بھی ہمارا فضل ہوا، نبوت سے ہم نے ان کو نوازا۔ اس وقت ان کو بھی یاد کرو کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، ربی لا تذرنی فردا۔ وزارہ یذرو کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا، لا تذرنی تو مجھے مت چھوڑنا، فردا تنہا، یعنی مجھے کوئی بیٹا عطا کر دے، دین کا وارث عطا کر دے جو میرے بعد اس دین کی تبلیغ کرنے والا ہو، دین کو آگے بڑھانے والا ہو۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو بہترین وارث ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہاں اپنے بعد اپنے ایک وارث کی اللہ کے حضور دعا کی گزارش کی، دعا پیش کی، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اپنے خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو دین کا صحیح وارث ہو سکے، دین کی کا صحیح جانشینی کر سکے، دین کو آگے بڑھا سکے، وہ یہ دیکھ رہے تھے۔ اب چونکہ ان کی بیوی بانجھ تھی اور یہ بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، بظاہر حالات ایسے تھے کہ جس میں کوئی امید اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس امید یہاں پر اس حالت میں پہنچ کر بھی کوئی اولاد ہو سکتی ہے، نا امیدی تھی، مایوس کن حالات ہیں۔ لیکن انبیاء چونکہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے ہیں، کبھی بھی ان کو مایوسی ان کے پاس بھی نہیں بھٹکتی ہے، وہ ہمیشہ اللہ سے پر امید ہوتے ہیں، اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی معرفت ان کے اندر ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے یہاں تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، یہ ناممکن تو ہمارے یہاں ہیں، ہمارے لیے بہت سے کام ناممکن ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو ہر کام ممکن ہوتا ہے۔ تو بظاہر یہ لگ رہا تھا ان کو کہ حالات بالکل ان کے خلاف ہیں، اس لیے کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ناسازگار حالات ہیں، ان کی بیوی بانجھ ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے امید رکھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے ایک نیک بچے کی، ایک وارث کی فریاد کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے حضور لڑکے کی تمنا کرنا بھی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ دونوں نعمت ہے اللہ کی، لڑکا بھی اور لڑکی بھی، لیکن اگر کوئی شخص اس نیت سے لڑکے کی تمنا کر رہا ہے کہ وہ دین کا وارث ہو، دین کی تبلیغ کرے، دین کی سربلندی کا ذریعہ بنے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بری ہو یا خلاف دین ہو۔ تو وہ دیکھ رہے تھے اپنے خاندان میں اعزاء و اقربا کے سب نااہل ہیں اور دین سے بے پرواہ ہیں، اور حضرت زکریا بڑھاپے میں ہیں، بیوی ان کی بانجھ ہے، تو ان کو یہ فکر
یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ ہماری آل میں، ہمارے خاندان میں دین کا وارث ہونا چاہیے، اور کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس کا صحیح معنی میں اہل ہو، صحیح طور پر وہ اس کام کو انجام دے سکے۔ اور آگے یہ بھی فرما دیا انہوں نے وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اے اللہ تو بہترین وارث ہے، یعنی اصل وراثت تو تیری ہے، تو جس کا چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اپنے دین اللہ کا ہے، اللہ جس کو چاہے وارث بناتا ہے، اور اللہ اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ سعادت یہ ہمارے خاندان میں جاری رہے، یہ ہے وجہ، ورنہ لا تذرنی فردا، یہ تنہا نہ چھوڑنا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو دین کی خدمت کی سعادت ہے، دین کی تبلیغ کی جو ایک خوش نصیبی ہے اور ایک یہ بڑا کام ہے، اس فضل سے یہ میرا خاندان محروم نہ رہ جائے۔ ورنہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو جس کو چاہے گا اس خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو بہترین وارث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو جس کو چاہے گا اپنے دین کے لیے قبول کر لے گا اور اس سے دین کا کام لے لے گا۔ لیکن ایک نبی کی خواہش یہ ہو رہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ دین کی تبلیغ کا کام، دین کی یہ سعادت کا کام، نبوت کا کام، یہ میرے خاندان میں رہے، میرا کوئی جانشین ہو۔ تو بہت ہی اعتماد کے ساتھ اللہ کے پر بھروسہ کرتے ہوئے، حالات ناممکن ہیں، ناسازگار ہیں، ان کے خلاف ہیں، پھر بھی وہ اللہ سے اس کی توقع کر رہے ہیں اور اللہ سے اس کی لو لگا رہے ہیں، تو کس قدر ان کو اللہ پر بھروسہ ہوگا۔ تو دعا کرنے کا ایک جو ہے ادب اور سلیقہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ سے پر امید ہوں، حالات چاہے جیسے ہوں لیکن اللہ سے کیا ہوں، پر امید ہو کر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس نیت سے دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پورے بھروسے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس جائز دعا کو، دعا جائز بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو کہ ناجائز کام کے لیے دعا کریں، ظاہر سی بات ہے وہ تو قبول نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے جس طرح ایک جائز چیز کی، اللہ کے حضور دعا کی ہے، فوراً ہی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ آگے ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، یحییٰ عطا کیا ان کو۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کی بیوی کو درست کر دیا۔ تو حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور ان کی بیوی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب کے سب بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ سارع یسارع، جلدی کرنا، تیزی سے دوڑنا، یہ خیر کے کام میں تیزی کرنے والے تھے سب۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ سب ہمیں پکارتے تھے رغبا، شوق کی حالت میں، ورہبا، ڈر کی حالت میں، یعنی اللہ سے رغبت کرتے ہوئے بھی وہ ہمیں پکارتے تھے، اور ڈر کی حالت میں۔ دو ہی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، یا تو خوشی کی حالت ہوتی ہے، شوق کی حالت ہوتی ہے، یا ڈر کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ سے رغبت کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو خوش کر دیں، اس لیے رغبت کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، پوری دلچسپی کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، دل جمعی کے ساتھ پکارتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ورہبا، اور ڈر کی حالت میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ خفا نہ ہو جائے، اللہ ہم سے منہ نہ موڑ لے، تو ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ تو دونوں حالتیں یہاں انسان کی ہیں کہ وہ رغبت بھی اللہ ہی سے رکھے اور ڈر بھی اللہ ہی سے رکھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سب کے سب ہم سے ہی ڈرنے والے اور ہمارے سامنے عاجزی انکساری کرنے والے اور ہمارے ہی سامنے جھکنے والے تھے۔ دیکھیے یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے وَوَهَبَ یَهَبُ، کے معنی ہوتے ہیں عطا کرنا، اور بھی لفظ ہیں اس کے لیے عطا کرنے کے لیے، لیکن جو لفظ وہابہ میں جو معنی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے تصور سے بھی بالا چیز ہوتی ہے۔ وہ ایک ہے عطا یاتی، آتا یوتی کے معنی بھی دینے کے ہوتے ہیں، آتا کے معنی بھی دینے کے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو وہابہ لفظ ہے اس کے اندر وہ چیز عطا ہوتی ہے کہ جو سامنے والے کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اتنی اعلیٰ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ ایک بیٹا دے دیجئے، تو اللہ نے یحییٰ ایسا غیر معمولی صلاحیت کا حامل بیٹا ان کو عطا کیا۔
جو ذہانت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، دینداری میں اعلیٰ درجے کے تھے، ہر اعتبار سے وہ اعلیٰ درجے کے تھے، فرما بردار تھے، والدین کے فرما بردار تھے، اور ہر اعتبار سے انہوں نے اپنے گمان میں بھی نہیں کیا ہوگا، تو گمان سے بھی بالا تر جب کوئی چیز ملتی ہے تو لفظ وہابہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کریم میں ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ کہ یہ سب بھلائی کے کاموں میں بہت تیزی کے ساتھ حصہ لینے والے تھے، اور پورے شوق کی حالت میں اور ڈر کی حالت میں ہمیں پکارتے تھے۔ یہ سب ہمارے عاجزی کرنے والے، ہمارے سامنے انکساری کرنے والے بندے تھے۔ والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، اور اس خاتون کا بھی یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے نام ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ پوری تاریخ میں یہ ایک اکیلا واقعہ ہے، اس جیسا واقعہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے جس کو اللہ نے اس کائنات میں جاری و ساری کیا ہے کہ مرد و زن کے اختلاط سے، مرد و زن کے ملنے سے، نکاح کے ذریعے سے اولاد کا وجود ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، انسانوں کے درمیان اللہ نے اس کو جاری و ساری کیا ہے، لیکن اللہ خود اس قانون کا پابند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تو اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ عام طور پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کی پابندی کرتا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے کائنات میں جاری و ساری کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود اس کا پابند نہیں ہے کہ اللہ 100% اس قانون کا پابند ہو۔ اللہ اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے، نمونہ دکھانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے معجزہ پیش کرنے کے لیے کہ ہم اس طرح ہر اعتبار سے قادر ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو وجود ہی نہیں تھا کسی چیز کا، عدم سے اللہ نے وجود بخش دیا ان کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے ذریعے سے پیدا کیا ہے، باپ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اللہ تو قادر ہے اس پر کہ وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ ایک اس کا قانون ہے کہ مرد و زن کے اختلاط سے اولاد کا وجود ہوتا ہے، لیکن وہ جب چاہے کن کا قانون ہے، پھونک مارے گا فوراً حمل ٹھہر جائے گا، بچہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا کہ کسی قانون کا وہ پابندی نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا تفصیلی اگر آپ کو ذکر پڑھنا ہے، تفصیل سے اس کو جاننا ہے تو سورہ مریم کا اس سے پہلے صورتوں میں پڑھ سکتی ہیں، اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ یہاں صرف ان کا نام نہیں لیا گیا ہے، والتی احسنت فرجہا کہا گیا ہے کہ وہ خاتون جس نے اپنی چھپانے کی چیز یعنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی، تو فنفخنا فی روحنا، تو ہم نے اپنی روح کو اس میں پھونک دیا، وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور ہم نے حضرت مریم کو اور اس کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنایا ہے، ایک آیت بنایا ہے۔ ماں اور بیٹا مل کر نشانی ہے، دونوں کو ایک ساتھ نشانی کا ہے۔ وجعلناها حضرت مریم علیہ السلام، وابنها اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آیۃ للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے آیت ہے، معجزہ ہے، نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرا رہا ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرا رہا ہے کہ دیکھو ہم اس پر بھی قادر ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی کن کے قانون سے، فنفخنا فیہا من روحنا کا مطلب ہے کہ خاص اپنے کلمہ کن کے ذریعے سے ان کے اندر ایک روح ڈال دی ہے، جس سے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے اب یہاں پر ان کو اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی قرار دیا گیا ہے، اور اس کا تذکرہ سورہ مریم کے اندر آپ تفصیل سے جان سکتی ہیں۔ یہاں صرف اشارہ کیا گیا ہے، ایک توجہ دلائی گئی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، وہی اللہ ہے، کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ ایسا کر کے دکھا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اور بلا شبہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ فَاعْبُدُونِی، نون کے نیچے زیر ہے، اس کی علامت ہے کہ یہاں سے یا کو حذف کیا گیا ہے،
تو تم میری ہی عبادت کرو۔ یہ ایک امت ہے، انبیاء ایک چیز کی دعوت دیتے تھے، کیا؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ انبیاء کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے اور اس پر شاہد ہے کہ سب انبیاء ایک ہی ملت و امت ہیں، اور میں تمہارا رب ہوں، یعنی میں پالنہار ہوں، میں ہی تمہیں ہر چیز عطا کرنے والا ہوں۔ تو انبیاء نے کسی چیز کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کی۔ یہ تفریق انسانوں کی ہوئی ہے، انہوں نے اس دین کے ٹکڑے کیے ہیں، اس دین کے اس میں کمی بیشی کی ہے، ورنہ دین سب کا ایک ہے، ایک اللہ، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ سب نبی کی یہی دعوت رہی ہے، سب نبی نے یہی پیغام دیا ہے۔ تو ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یقیناً تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے۔ انبیاء کی آپ نے پڑھا، کیا اس کے اندر ہے کہ بھائی اللہ کو مان لو، اللہ کو ایک جان لو، اس کے ساتھ شرک مت کرو، صرف اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی سے لو لگاؤ، اسی کی طرف رجوع کرو۔ یہ سب کی ایک دعوت تھی۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا پالنہار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ یہ سب انبیاء کا پیغام تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ نبی یہ بات بتا کر چلے جاتے تھے، ان کے ماننے والے اس دین کو ٹکڑے کر لیتے، اپنی مرضی کے مطابق، خواہش کے مطابق اس میں بدعتیں ایجاد کر لیتے تھے، پیدا کر لیتے تھے، اور اس دین کو پارا پارا کر دیتے۔ ہر گروہ اپنی اپنی چیز تھوڑی سی لی اور اس پر راضی ہو گیا اور اس کو دین سمجھ رہا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے اور اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ دین ہے۔ تو بہت سے کام ہیں جن کو دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے لیکن وہ دین نہیں ہوتے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انبیاء نے تو یہ پیغام دیا تھا، انبیاء نے تو یہ دعوت دی تھی کہ اللہ ایک ہے، دین ایک ہے، اس کے اللہ کی بندگی کرو، شرک نہ کرو، یہ اس کا پیغام تھا۔ لیکن بعد والے لوگوں نے وَتَقَطَّعُوا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، امرہم بینہم، اپنے ہی معاملے کو، اپنے ہی دین کے اپنے درمیان، یعنی دین کو انہوں نے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ کل الینا راجعون، سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم بتائیں گے کہ تم نے اس دین کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، تم نے اس دین کے ساتھ کتنی بدسلوکی کی ہے، کہ جو انبیاء کا راستہ تھا، انبیاء جس راستے پر تم کو چھوڑ کر گئے تھے اور تم نے اس کے اندر شرک کر لیا، کفر کر لیا، اور تم کیا ہوئے؟ دین سے خارج ہوتے چلے گئے اور اپنے آپ کو دیندار سمجھنے لگے۔ یہ ان کے سامنے مکہ، قریش مکہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ کے سامنے ذکر ہو رہا ہے کہ دیکھو، انبیاء کی دعوت صرف یہی ہوتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور تم نے یہاں خود اللہ کے اس توحید کے مرکز کے اندر 360 بت رکھ دی ہے، تم نے وہاں پوجا شروع کر دی ہے۔ وہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا اس لیے کہ اس میں ایک اللہ کی عبادت ہو، اور تم نے کیا کر لیا ہے؟ اس کے اندر بتوں کو تراش لیا ہے۔ تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے آبا و اجداد نے، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کے آگے سجدہ کرتے دیکھا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس دین کے ٹکڑے کیے، دین کو اپنی خواہش کے مطابق چلایا، دین میں بدعتیں پیدا کر کے، اور وہ گمراہ ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے، تم بھی راستے سے ہٹ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے آگے وارننگ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، تو جو شخص نیک عمل کرے گا، جو شخص عمل کرے گا من الصالحات، نیک میں سے نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، شرط ہے ایمان کی، ایمان ہونے کے ساتھ نیک عمل ہونا ہے، فلا کفران لسعیہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کی بے قدری، ناقدری نہیں کرے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے ہر اعمال کو لکھنے والے ہیں، یعنی جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے عمل کو لکھنے والے ہیں، ناقدری نہیں ہوگی، اس دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور آخرت میں تو اس کا بہتر بدلہ ہوگا۔ جو ایمان کی حالت میں نیک عمل کر کے اس دنیا سے جائے گا اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ دیکھیے یہاں نیک عمل کے ساتھ ایمان کی شرط ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی نیک عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ ایمان کے بغیر اگر وہ نیک عمل کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا ہے؟ دکھاوا ہوگا، لوگوں کے سامنے نام و نمود ہوگی اس کی نیت، اس لیے کہ نیک عمل کس بنیاد پر؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور وہاں ایمان ہے ہی نہیں تو کیا جذبہ ہے؟
اپنے آپ کو شہرت دینا ہے، اپنے کو بڑا بنانا ہے، اپنے کو مشہور کرنا ہے، تو اپنی جو ہے پبلکسٹی چاہتا ہے وہ آدمی، اور پبلکسٹی کا جزا اللہ آخرت میں نہیں ملے گا، نیت کے اوپر ہوگا۔ نیت جب تک درست نہیں ہو سکتی جب تک ایمان نہ ہو۔ اللہ کے لیے انسان کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر ایمان نہ ہو۔ تو نیک عمل اللہ کے یہاں قابل قبول اور آخرت میں فائدہ مند وہ عمل ہوگا جس کے ساتھ ایمان ہو۔ اس دنیا میں بھی نیک عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں خیر کے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے تو ان کے اعمال کا سلسلہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت میں ان لوگوں کو ملے گا جن کے ساتھ ایمان ہوگا، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے، جو اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہوں گے، جو کتاب پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ تو نیک عمل کے ساتھ ایمان کی قید ہے۔ ایمان ہوگا تو نیک عمل اللہ کے یہاں معتبر ہوگا، اللہ کے یہاں اس کی قدردانی ہوگی۔ خود اللہ کے فلا کفران لسائی، ایمان کی حالت میں نیک عمل کریں گے تو کوئی ناقدری اس کی نہیں ہوگی، ناشکری نہیں ہوگی، اس کی بے قدری نہیں ہوگی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے نیک عمل، جو ایمان کی حالت میں نیک عمل کر رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں۔ جتنے بھی عمل وہ کر کے اس دنیا سے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اس کو بدلہ دے گا۔ مگر ان نادانوں کے دل کیا ہیں؟ دل و دماغ میں عجیب چیز سمائی ہوئی ہے، یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کو صحیح ایمان کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ شرک کریں گے، اس کے ساتھ کفر کریں گے، اس کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہرائیں گے اور اس حالت میں نیک عمل کر رہے ہوں گے تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گے، واپس مار دیے جائیں گے۔ تو جو عمل اللہ کے لیے نہ کیا جائے اس کی خدا کے یہاں کوڑی کے برابر بھی وقت نہیں ہوتی، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا ہو۔ ایمان کے ساتھ عمل کرے گا تو اس کا مطلب یہ اللہ کے لیے عمل کرے گا، اللہ کے لیے، یہ شرط ہے۔ ورنہ کتنے ہی بڑے اعمال ہوں، اللہ کے یہاں آخرت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی اس کی عظمت نہیں ہوگی، کسی طرح کا بھی اس کو وزن اور اہمیت نہیں دی جائے گی۔ تو اہل ایمان کو بھی اس میں اجاگر کیا گیا ہے، ان کے دماغوں کو کوئی بات باور کرائی گئی کہ وہ جو کام کریں نیکی کا، بھلائی کا، وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں اور وہ بیچارے اچھے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، ان کو بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ کیا کریں کہ اللہ پر ایمان لے آئیں تو ان کے نیک عمل ان کے مرنے کے بعد کام آئیں گے، ورنہ سب یہیں رکھا رہ جائے گا اور پھر پچھتاوا ہوگا کہ کاش ایمان لے آئے ہوئے ہوتے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بڑا اس میں اہم پیغام ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کے گھر جائیں۔ بیچارے بہت لوگ ہیں ایسے جو نیک ہیں، اکثر آبادی نیک لوگوں کی ہے، اچھے لوگوں کی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ان کو پتہ، خاص طور سے ہندوستان کے اندر برادران وطن ہیں ہمارے، جن کو بہت سے لوگ ہیں بیچارے، دیکھیے کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، مریضوں کو دوائی دلاتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، دھرم شالائیں بناتے ہیں، اور کیا کیا کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ شرک کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد تم نے اتنے اچھے کام کیے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، لیکن اگر ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو یہ نیک اعمال اللہ کے یہاں آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ تو اللہ پر ایمان لائیں، ان کو دعوت دیں اس کی۔ یہ ضروری ہے کہ جو شخص بھی ایمان کی حالت میں نیک عمل کر رہا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ یہ کام دوسروں کو بھی بتائے، دوسروں کے جا کے اس کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹائے، اس کو بتائے، اس تک یہ پیغام پہنچائے۔ یہ ایمان لانے کی ایک ذمہ داری بھی ہے۔ تو یہ کفار اور مشرکین مکہ کو یہ بات صحیح طور پر یاد دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو، تم اللہ کے لیے قربانی کرتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے ہو، بہت سی چیزیں کرتے ہو، لیکن تمہارے پاس ایمان نہیں ہے اور بتوں پہ چڑھاوا چڑھاتے ہو، وہ قربانی یہاں پیش کرتے ہو، سوچتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے گا، راضی نہیں ہوگا۔ رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو۔ ایمان کے بنا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اور ایمان کے ساتھ نیک عمل اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔